نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے دیا داود اور سلیمان علیہم السلام کو علم. وقال، اور کہا ان دونوں نے، الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ذات فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے فضیلت دی ہمیں اکثر ایمان والے بندوں پر. وورث سلیمان داود، اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے. وقال یا ایہا الناس، اور کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہم علم دیے گئے ہیں، سکھائے گئے ہیں پرندوں کی بولیاں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم دیے گئے ہیں ہر شے سے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ واضح فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر. من الجن والانس والطیر، جنوں سے اور انسانوں سے اور پرندوں سے. فہم یوزعون، پس وہ روکے گئے، یعنی الگ الگ تقسیم کر دیے گئے. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ آئے چیونٹیوں کی وادی پر. قالت نملۃ، کہا ایک چیونٹی نے، یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں رون نہ ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر. وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے. فتبسم، پس تبسم فرمایا. ضاحکا من قولها، ہنسنے لگے اس کی بات سے. وقال، اور پھر فرمایا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا. التی انعمت علی، جو تو نے انعام کی مجھ پر. وعلی والدی، اور میرے والدین پر. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ،
اور یہ کہ میں عمل اچھے کروں جنہیں تو پسند کرے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور داخل فرما مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بھائیوں، یہاں کچھ دہشت گرد بھی آتے ہیں، ان کا بھی ہم نے تحفظ کرنا ہے. وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، وہ کچھ اور کام کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. ہمیں خبر نہیں ہے، اس بات سے خبردار ہونا چاہیے ہم لوگ سب کو. کسی پر کچھ ہو سکتا ہے. معزز سامعین، سورۃ النمل آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ سبق میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا. فرعون جو ایک حکمران تھا اور اتنا ضدی اور سرکش اور متکبر کہ جناب حکومت کے نشے میں اللہ کی آیات کا اور اللہ کے سچے رسولوں کا انکار کر دیا. آج کے سبق میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا تم نے دیکھا کہ فرعون کس طرح حکومت کے نشے میں متکبر ہوا، اور ادھر دیکھو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو، ان کو بھی میں نے حکومت دی تھی لیکن کس طرح عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کے لیے فقیری ضروری نہیں، کنگال ہونا ضروری نہیں. حکمران بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اگر کوشش کریں تو. اور ہمارے حکمران تو کیا بات ہے کہ دوسرے ملک کا حاکم آ جاتا ہے، یہ اس کی بات نہیں سمجھ سکتے، وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکتا، بیچ میں ترجمان بیٹھتا ہے، وہ ان کی بات ترجمہ کر کے اس کو بتاتا ہے، اس کی بات ترجمہ کر کے اس کو بتاتا ہے. اللہ کا فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام انسان تو اپنی جگہ پر رہے، میں نے تو پرندوں کی بولیاں بھی ان کو سکھا دی تھی. پرندہ بولتا تو وہ اس کی بات بھی سمجھ جاتے، ترجمان کی ضرورت نہ پیش آتی. اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرنے والے تھے اور کس طرح اللہ کے سامنے عاجزیاں اختیار کرنے والے تھے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. علم عطا کرنے والا بھی کون ہے جی؟ اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، علم کے اضافے کی دعا بھی مجھ سے ہی مانگو اور کہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. وَقَالَا، اور کہا ان دونوں نے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، وہ ذات جس نے ہمیں فضیلت دی اکثر ایمان والے بندوں پر. یہ علم دینا، یہ حکومت دینا، یہ دنیا یا دین کی نعمتیں دینا جس سے انسان کو فضیلت حاصل ہو، یہ سب دینے والا کون ہے جی؟ اللہ. یہاں پر یہ انہوں نے فرمایا اعلیٰ کثیر من عباد المؤمن، اکثر ایمان والے بندوں پر، سب کا نہیں فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں
سب پر فضیلت تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن میں نے کبھی فخر اس پر نہیں کیا، میں نے کبھی اس پر غرور اور تکبر نہیں کیا، باقی اللہ نے مجھے آدم کی ساری اولاد کا سردار بنایا ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا جو نبوت میں، جو حکمت میں، جو اس علم میں اپنے باپ داود علیہ السلام کا صحیح جانشین بنا۔ سبحان اللہ، اللہ کی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ سبا میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے داود علیہ السلام کو فضل عطا فرمایا، اور جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور زبور پڑھتے، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ تم بھی داود کے ساتھ شامل ہو جایا کرو، پرندوں کو حکم دیا تھا کہ تم بھی شامل ہو جایا کرو، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو ہم نے داود کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا، جدھر چاہتے ادھر موڑ لیا کرتے تھے۔ اور وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، داود کے بیٹے سلیمان کے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا تھا، ہوا ان کے تابع تھی۔ جنات وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جنات بھی تابع اللہ کے حکم سے، جو سلیمان حکم دیتے وہ کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، داود علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام بنے، یعنی علم نبوت میں بھی وارث بنے، حکمت اور دانائی اور حکومت کے اندر بھی وارث بنے۔ اور وقال یا ایھا الناس، اور اس کے بعد پھر کیا کہا، یہاں پہ ذرا غور فرمائیں، سلیمان علیہ السلام وارث بنے، یہ میراث مالی نہیں علمی تھی، ورنہ ان کی دوسرے بیٹوں کا بھی ذکر ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا باپ کی زمین کا جائیداد کا وارث بنے تو یا ایھا الناس لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت ہے، او لوگوں میں اپنے باپ کا وارث بن گیا، تو ہر کوئی کہے گا بھائی وارث بنتے رہتے ہیں نا، تو یہ نبوت کا وارث ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت مال نہیں، انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار گئے، اور لوگ اپنے کاروبار میں مصروف تھے، کہنے لگے لوگوں انتم ہاہنا، تم یہاں بیٹھے ہو بازار میں، اور مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں نے دکانیں چھوڑی، کہا ہم بھی میراث میں سے حصہ لے لیں۔ ابو ہریرہ ادھر ہی کھڑے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گئے واپس پلٹ کے آئے، ابو ہریرہ تو جیسا صوفی آدمی اس طرح کی مذاق کرے اچھی بات نہیں لگتی، وہاں تو کچھ تقسیم ہی نہیں ہو رہا۔ فرمایا کیا ہو رہا تھا وہاں؟ کہا وہاں حدیث رسول قرآن پاک کی آیتیں وہ پڑھی اور سنائی جا رہی تھیں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے بندو، رسول اللہ کی یہی تو میراث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو میراث ہے نا، قرآن مجید ہو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضور کی یہی تو میراث ہے نا۔ بہرحال وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور داود علیہ السلام کے وارث بنے سلیمان علیہ السلام۔ وقال یا ایھا الناس، اور کہا اے لوگو علمنا منطق الطیر، ہم پرندوں کی بولیاں سکھائے گئے ہیں، وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ، اور اللہ نے ہمیں ہر چیز دی، جس چیز کی ضرورت پیش آئی وہ رب نے عطا فرما دی۔ اور پرندوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا، ورنہ پرندوں کے علاوہ اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی گئی تھیں، جیسا کہ آگے چونٹی کا ذکر آ رہا ہے، چونٹی پرندہ تو نہیں ہے، صرف پرندوں کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا، مفسرین فرماتے ہیں پرندے انسانوں سے زیادہ دور ہوتے ہیں، چونٹیاں تو ہمارے ہاتھوں میں بھی رینگ رہی ہوتی ہیں، ہم جناب سو رہے ہوں اور اگر کھانا کھانے کے بعد کلی نہ کی ہو تو ماشاءاللہ منہ کے اندر بھی چلی جاتی ہیں،
ایسے ہو جاتا ہے نا کئی دفعہ، بولتے نہیں ہیں جی، چونٹیاں تو ہمارے قریب رہتی ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں باقی جانور بھی ہمارے قریب رہتے، پرندے ہم سے دور رہتے ہیں، اگر قریب ہونا بھی چاہے تو اڑ جاتے ہیں، جو دور رہنے والا ہے اس کا ذکر کر دیا، باقی آپ خود سمجھ جائیں جو قریب رہنے والے تھے ان کی بولیاں اللہ نے کیسے سکھائی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ کہا کرتے تھے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پرندے حضرت کے لشکر کا حصہ تھے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے ہود کے واقعے میں، اور باقاعدہ حضرت کو رپورٹیں دیا کرتے تھے، اس لیے پرندوں کا ذکر اسپیشل کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہم سکھائے گئے ہیں پرندوں کی بولیاں، وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ، اور ہر چیز یعنی جس کی ہمیں ضرورت پیش آئی اللہ نے عطا فرمائی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ سب اللہ کا واضح طور پر فضل دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ اب آگے تھوڑی تفصیل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی۔ وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ، اور سلیمان کے لیے جمع کیا گیا ان کا لشکر، من الجن والانس والطیر، جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، بس ان کی ٹولیاں بنا دی گئیں، الگ الگ جماعتیں تشکیل دی گئیں، یہ جنات ہیں اور ان کے یہ امیر صاحب ہیں، یہ جناب انسان ہیں اور ان کے یہ امیر ہیں، یہ پرندے ہیں اور ان پرندوں کی فلاں قسم ہے اور اس کا سردار اور امیر یہ ہے، مختلف جماعتیں تشکیل دی گئیں اور ان کے اوپر ان کے امیر مقرر کر دیے گئے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام نے لشکر کی ترتیب بنائی تھی۔ جنوں کا کام ہے اپنے عملے کو سنبھالنا، اسی طرح پرندوں کا اور انسانوں کا۔ ایک دن کا بڑا عجیب واقعہ، جب لشکر روانہ ہوا، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کی وادی پر آئے، ایسی جگہ پر پہنچے جہاں چیونٹیاں زیادہ تھیں، حضرت نے فرمایا نیچے چلتے ہیں، کیونکہ عموماً چیونٹیوں والی جگہ پہ سبزہ بھی زیادہ ہوتا ہے، وہاں نیچے چلتے ہیں۔ قالت نملہ، ادھر حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے علیہ السلام، قالت نملہ، ادھر چیونٹیاں رینگ رہی ہیں، چر چگ رہی ہیں، ایک چیونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، اپنے سوراخوں میں، کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں رون نہ ڈالے، کچل نہ ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر، سلیمان اور اس کا رون نہ ڈالے، کچل نہ ڈالے۔ ہمیں کیوں کچلے گا؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے کیا جرم کیا کہ سلیمان آ کر ہمیں رون ڈالے گا؟ فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور نہیں ہوگا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ جان بوجھ کر تو اللہ کا نبی اور نبی کے صحابی جان بوجھ کر تو نہیں روندیں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں کیا پتا کہ پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ پاؤں کے نیچے چیونٹی آئی ہے، اللہ نہ بتائے تو علم نہیں ہوتا، بے شک۔ اللہ بتائے تو علم ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ شعر جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہے وہ بھی سن لیجئے۔ یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، اللہ۔ اے روشن گوہر پیرے خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندیدی۔ ایک آدمی نے پوچھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، مصر سے یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا اور آپ کو خوشبو آ گئی، چرادر چاہے کنانش ندیدی، جب یوسف کنان کے کنویں میں تھا اس وقت کیوں نہیں پتہ چلا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اتنے دور سے خوشبو آپ کو آ گئی، جب آپ کے اپنے گاؤں کے کنویں میں تھے اس وقت کیوں نہیں پتہ چلا؟ بگفت احوال ما برق جہان است، دم پیدا و دیگر دم نہان است، گہے بر تارم بالا نشینم،
گئے بر پشت پائے خود نبینم، فرمایا ہماری حالت تو بجلی کی طرح ہوتی ہے، جیسے بجلی چمکتی ہے چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، نظر آ جاتی ہیں، اور خوب اندھیرے میں بجلی نہ چمکے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم بھی اللہ کی وہی والی بجلی کا انتظار کرتے ہیں، گہے بر تارہ میں بالا نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم، وہ بجلی چمکتی ہیں، اللہ کی طرف سے اطلاع آتی ہے، ہم آسمان کی خبریں بھی بتا دیتے ہیں، اور اگر اس کی طرف سے اطلاع نہ آئے پاؤں کی نیچے کی حالت کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جن کو بات سمجھ میں آئی کہے نا ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس طرح نیند میں بیٹھے ہیں سارے ساتھی سست، میں نے ٹل لگا کے اتنا زور لگا دیے اور آگے سے کسی نے ساری اوپر نہیں کیا۔ صابر صاحب کا اثر ہو گیا ہے، اتنے دنوں بعد آئے ہیں نا جی، پوری محفل پہ ماشاءاللہ، یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے نا جی، پوری محفل پہ چھا گئے۔ فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ پاؤں کے نیچے کیا آ رہا ہے، کیونکہ سب کچھ جاننے والا کون؟ اللہ۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اب چونٹی کی بات اللہ نے سلیمان کو سنائی بھی اور سمجھائی بھی۔ اللہ نے چونٹی کی آواز کتنی ہوگی خود سوچو ذرا، کیسے وہ بولی ہوگی اور کیسے اللہ نے اپنے نبی کو سنوائی۔ سبحان اللہ۔ بعض اس لیے بعض مفسرین نے کہا القاء کیا، اللہ نے دل میں ڈالی، لیکن چونکہ اوپر ذکر ہو گیا نا کہ اللہ نے ان کو بولیاں سکھائی تھیں، جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ نے آواز پہنچائی، اب کیسے پہنچائی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، فتبسم، تبسم فرمایا، ضاحکن، ضحک فرمایا۔ تین قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے تبسم، ایک ضحک، اور تیسرا ہوتا ہے قہقہ۔ تبسم جس کو کہتے ہیں مسکرانا، ضحک تھوڑی آواز کے ساتھ ہنسنا، ہی کرنا تھوڑا آواز کے ساتھ، اور قہقہ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں اوہ ہو، پورا محلہ سنتا ہے جناب، کوئی جناب ہنسنے کی بات ہو گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام تبسم فرماتے اور ضحک، قہقہ نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ادھر سے ایک آدمی آیا، وہ تھوڑا نابینا تھا بیچارہ، وہ سامنے آیا، کھائی میں گر گیا، اور جناب اس کی حالت ایسے ہوئی، قدرتی ہنسی آ گئی، صحابہ ہنس پڑے، قہقہ مار دیا۔ آپ سمجھ جاؤ دوبارہ وضو بھی کر کے آؤ، دوبارہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے وہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، نماز میں اگر کوئی قہقہ مارے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کو کہا تھا جاؤ جناب وضو بھی دوبارہ کر کے آؤ۔ بہرحال تبسم فرمایا اور تھوڑی آواز سے حضرت ہنس پڑے کہ واہ بھائی چونٹی، واہ کمال ہے، کیسے بول رہی ہے، اور تیرا وجود دیکھو اور تیری گفتگو دیکھو کہ لوگوں کی اپنی مخلوق کی رعایا کی فکر کر رہی ہے، اور ہمارے جناب بادشاہوں کو دیکھو ماشاءاللہ کوئی پرواہ کوئی نہیں، واہ چونٹی واہ۔ ان حکمرانوں سے تو چونٹی اچھی ہے کہ نہیں اچھی ہے؟ اس کو فکر ہے دوسروں کا کہ جناب ان پہ کوئی حالات آئے تو ان کو خبردار کر رہی ہے، ان کو کیا ہے۔ تو حضرت مسکرا پڑے، فتبسم، تبسم فرمایا، ضاحکن، ہنس پڑے، من قولہا، اس چونٹی کے قول سے، اس کی بات سے۔ اور پھر حضرت کو خیال ہوا یارو دیکھو کہاں چونٹی بول رہی ہے اور کہاں اس کی آواز اللہ مجھے سنوا رہے ہیں۔ چونٹی بول رہی ہے اور کس طرح خیر خواہی کر رہی رعیت کی، چونٹی بول رہی ہے کس طرح ہماری صفائی بھی دے رہی ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جان بوجھ کر تو نہیں کرتے۔ چونٹی بول رہی ہے کس طرح اللہ کی توحید کے نغمے گا رہی ہے، یہ اللہ کا میرے اوپر کس قدر انعام ہے۔ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے رب مجھے ہمت دے تاکہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں۔ الحمدللہ التی انعمت علی، جو نعمت تو نے مجھ پر انعام کی ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی ہے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور تاکہ میں نیک عمل کروں، ایسے عمل جن کو دیکھ کر تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کر
کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کو دیکھ کر تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اور یہ اصل چیز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب میری موت آئے تو مجھے مسلمان بنا کر موت دینا، اور والحقنی بالصالحین، اور صالحین نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ اور یہی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہو حکومت کے نشے میں فرعون کی طرح تکبر کرنے والوں، اور میرے سلیمان کو دیکھو کتنا بڑا حکمران ہے اور کس قدر عاجز بن کر میرے سامنے فریادیں کر رہا ہے۔